الحمد لله الذي نصب من كل كائن على وحدانيته برهانا وتصرف على خليقته كما شاء عزا وسلطانا، واختار المتقين ووهب لهم أمنا وإيمانا، وعم المذنبين برحمته وحلمه عفوا وغفرانا، ولم يقطع أرزاق أهل معصيته جودا وامتنانا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مخلص من قلبه، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله المصطفى من حزبه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. رواه الترمذي بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا خياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. آج اللہ کے فضل سے، اس کی توفیق سے تراویح میں قرآن کریم مکمل ہوا. جنہوں نے قرآن کریم تراویح میں سنایا انہیں سنانا مبارک ہو، اور جنہوں نے سنا انہیں سننا مبارک ہو. قرآن کریم سنانا اور پڑھنا یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے. یہ اللہ سے تعلق اور محبت اور لگاؤ کی علامت ہے. قرآن کریم کو سننا یہ بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق، محبت اور لگاؤ کی علامت ہے. ہم مکلف ہیں اس بات کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ٹوٹ کر محبت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ٹوٹ کر محبت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اللہ کے ما سوا کی محبت پر غالب ہو. اور ہم میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کر سکتا ہے، لیکن دعویٰ بغیر دلیل کے معتبر نہیں ہوتا. اہل علم نے کچھ علامات ذکر کی ہیں. اگر اللہ کے بندوں میں، اللہ کی بندیوں میں وہ علامات پائی جاتی ہیں، ان صفات سے یہ متصف ہیں، ان اعمال سے ان کی زندگیاں منور ہیں، سجی ہوئی ہیں، تو یہ دلیل ہوگی کہ اس بندے کو، اس بندی کو اللہ سے بے انتہا محبت ہے، عشق کے درجے کی محبت ہے، بے انتہا لگاؤ. ان علامات میں سے سب سے پہلی علامت علماء نے لکھا ہے اللہ کے کلام سے محبت ہے. اللہ کے کلام سے محبت، اللہ کے کلام سے تعلق، اللہ کے کلام سے لگاؤ. جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پڑھتا ہے، یہ سنتا ہے، تو اللہ کو کتنا پیار آتا ہوگا، کتنا پیار آتا ہوگا، کتنا پیار آتا ہوگا، ہم یہاں اس کا تصور نہیں کر سکتے. تو یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو حافظ قرآن بنا دیا، کسی کو قاری قرآن بنا دیا، کسی کو عالم قرآن بنا دیا، کسی کو عامل قرآن بنا دیا، کسی کو داعی قرآن بنا دیا، تو دنیا میں اس سے اونچی ڈگری اور کوئی نہیں. دنیا میں اس سے اونچی ڈگری اور کوئی نہیں.
دنیا میں لوگوں کو دنیا والے ڈگریاں دیتے ہیں، لوگوں کو دنیا والے ڈگریاں دیتے ہیں، لیکن جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین سے اپنا تعلق قائم کیا، ان کو اللہ تعالیٰ خود ڈگریاں عطا فرماتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ کوئی اپنے آپ کو اونچا، بہتر، اچھا، برتر سمجھتا رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں کہتا ہوں اور میرا محبوب کہتا ہے کہ تم میں سب سے اچھے، سب سے بہتر، سب سے اونچے، سب سے برتر وہ لوگ ہیں جن کا تعلق اللہ کے دین سے ہے، اللہ کے کلام سے، اور جس کا تعلق اللہ کے کلام سے جتنا گہرا ہوگا وہ اتنا اونچا اور بہتر ہوگا۔ تو یہ بڑے شرف کی بات ہے۔ تھوڑی سی محنت کی، تھوڑا سا مجاہدہ کیا، تھوڑی سی قربانی دی، 1 پارہ 1.5 پارہ سنایا اور سنا، اس پر کل ہمیں کیا ملے گا یہاں ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، یہاں ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ جب ہماری یہ آنکھیں بند ہوں گی، جو حقیقت میں بند ہونے کے بعد کھلیں گی، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ اس تھوڑی سی محنت، اس تھوڑے سے مجاہدے، اس تھوڑی سی قربانی پر ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ عطا فرمایا۔ اور وہاں سنانے والوں کو بھی حسرت ہوگی اور سننے والوں کو بھی حسرت ہوگی۔ سنانے والے کو یہ حسرت ہوگی کہ کاش میں نے بجائے 1 پارہ سنانے کے 2 پارہ کیوں نہیں سنایا، میں نے 3 پارہ کیوں نہیں سنایا۔ اور سننے والوں کو یہ حسرت ہوگی کہ اے کاش ہم نے بجائے 1 پارہ سننے کے 2 پارہ سنا ہوتا، 3 پارہ سنا ہوتا۔ کیوں؟ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نوازش ہوگی اور جو انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، اس کو دیکھ کر کے حسرت ہوگی۔ بہرحال یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سننے اور سنانے میں ہونے والی کمیوں اور کوتاہیوں کو اپنے فضل سے معاف فرمائے اور ہمارے اس ناقص و نامکمل عمل کو کامل و مکمل بنا کر قبول فرمائیں، اور اپنی شان کریمی کے مطابق سنانے والوں کو بھی بدلہ اور صلہ عطا فرمائے اور سننے والوں کو بھی اس کا صلہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا یہ مبارک مہینہ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرمایا، اور اپنے فضل و کرم سے اس کی قدردانی کی توفیق بھی ہمیں عطا فرمائی۔ چنانچہ حتی المقدور ہم نے روزے رکھے اور رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھی اور پڑھ رہے ہیں، ذکر اور تلاوت کی اور کر رہے ہیں، توبہ استغفار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سب کو قبول فرمائے۔ لیکن روزوں کی فرضیت اور تراویح کے اہتمام سے مقصود کیا ہے، اس پر ہمیں اپنی نظر رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ مقصد کیا ہے روزوں کی فرضیت سے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم روزوں کی برکت سے رفتہ رفتہ متقی بن جاؤ، صفت تقوی کے ساتھ متصف ہو جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست بن جاؤ۔ تقوی یہ قول کا نام تقوی نہیں ہے، عمل کا نام تقوی نہیں ہے۔ سبحان اللہ یہ قول ہے، الحمدللہ یہ قول ہے، لا الہ الا اللہ یہ قول ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ قول ہے، نماز بھی آپ نے پڑھی یہ عمل ہے، زکوٰۃ آپ دے رہے ہیں یہ عمل ہے، حج اور عمرہ کر رہے ہیں یہ عمل ہے، روزہ رکھ رہے ہیں یہ عمل ہے، لیکن تقوی نہ یہ قول ہے نہ یہ عمل ہے۔ تقوی یہ ایک صفت ہے، تقوی یہ ایک صفت ہے، ایک ملکہ ہے، ایک قوت ہے، یہ ایک استعداد ہے۔ تقوی
ایک صفت ہے، ایک ملکہ ہے، ایک قوت ہے، ایک استعداد ہے جو اپنے سے متصف شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام و اوامر کو پورا کرنے پر مدد دیتی ہے، ابھارتی ہے، آمادہ کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نواہی و زواجر سے بچاتی ہے، روکتی ہے اور بچنے میں ممد و معاون ثابت ہوتی ہے۔ تقویٰ اسے کہتے ہیں۔ نماز آدمی پڑھتا ہے، ایک عمل ہے، چند منٹ کا عمل ہے، 5، 10، 15 منٹ کا عمل ہے۔ روزہ رکھتا ہے، ایک عمل ہے، 14، 15 گھنٹے کا عمل ہے۔ اسی طرح سے ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، گھنٹے 2 گھنٹے کا عمل ہے۔ لیکن تقویٰ ایک صفت ہے، اور بندہ اور بندی جنہوں نے اپنے خالق و مالک، اپنے مولا و معبود سے اپنا رشتہ قائم کر لیا ہے، ان کو مان لیا ہے اور ان کی مان کر زندگی گزارنے کا عہد کر دیا ہے، ان سے مطالبہ ہے اور وہ مکلف ہیں اس بات کے کہ زندگی کے 24 گھنٹے وہ اس عظیم ترین صفت سے اپنے آپ کو متصف رکھیں۔ خوشی میں ہوں، غمی میں ہوں، فقر و فاقہ اور تنگ دستی میں ہوں، فراخی اور کشادگی میں ہوں، خلوت میں ہوں، جلوت میں ہوں، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، غرض جہاں ہو اور جس حال میں ہوں، صفت تقویٰ کے ساتھ اپنے آپ کو متصف رکھیں۔ صفت تقویٰ کے ساتھ اپنے آپ کو متصف رکھیں۔ ہر ایک اس کا مکلف ہے اور ہر ایک سے اس کا مطالبہ ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بزرگوں کو اور ان کے واسطے سے قیامت تک آنے والے اپنے ایک ایک امتی کو یہ سبق دیا ہے، یہ نصیحت کی ہے، اتق اللہ حیثما کنت، اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں رہو، جس حال میں رہو، صفت تقویٰ کے ساتھ متصف رہو، صفت تقویٰ کے ساتھ متصف رہو۔ اتق اللہ حیثما کنت، خلوت میں ہے تو بھی صفت تقویٰ کے ساتھ ہے، جلوت میں ہے تو بھی صفت تقویٰ کے ساتھ ہے، خوشی میں ہے پھر بھی متقی ہے، غمی میں ہے پھر بھی متقی ہے، سفر میں ہے تو بھی متقی ہے، حضر میں ہے تو بھی متقی ہے، فقر و فاقہ اور تنگ دستی میں ہے پھر بھی متقی ہے، اور فراخی اور کشادگی میں پھر بھی متقی ہے، حاکم ہے پھر بھی متقی ہے، اور محکوم ہے پھر بھی متقی ہے۔ اتق اللہ حیثما کنت، تو تقویٰ ایک صفت ہے۔ اسی عظیم ترین صفت سے متصف کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اور اپنی بندیوں پر 1 ماہ کے روزے فرض فرمائے، 1 ماہ کے روزے فرض فرمائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، کہ وہ کون سے امور ہیں جن کی بدولت زیادہ تر لوگ جنت میں جائیں گے، وہ کون سے امور ہیں جن کی بدولت زیادہ تر لوگ جنت میں جائیں گے، یعنی جنت میں لے جانے والے جو اسباب ہیں اس میں سب سے زیادہ مؤثر اور مفید سبب کون سا ہے جس کی برکت سے بندہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقوی اللہ و حسن الخلق، تقوی اللہ و حسن الخلق، تقوی اور اچھے اخلاق، تقوی اور اچھے اخلاق جنت میں لے جانے والے جو اسباب ہیں ان اسباب میں اہم ترین سبب تقوی ہے اور اچھے اخلاق ہے۔ تقوی اللہ و حسن الخلق۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تقویٰ کسے کہتے ہیں اور حسن الخلق کا کیا مطلب ہے؟ بڑی عجیب تعریف کی، فرمایا تقویٰ حسن المعاملۃ مع الخالق، حسن المعاملۃ مع الخالق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اپنے خالق و مالک، اپنے مولا معبود کے ساتھ اس کے بندوں اور اس کی بندیوں کا اچھا معاملہ ہو۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کو دوسرے لفظ میں سمجھو، اپنے خالق و مالک، اپنے مولا و معبود کے حقوق کو بجا لانا،
کرنے کی لائن سے جو کچھ انہوں نے دیا ہے ہمت کر کے اس کو کرنا، اور بچنے کی لائن سے جو کچھ دیا ہے اس سے اجتناب کرنا، بچنا۔ فرمائیے حسن المعاملۃ مع الخالق، حقوق اللہ کی ادائیگی یہی تقویٰ کی حقیقت ہے، حقوق اللہ کی ادائیگی یہی تقویٰ کی حقیقت ہے، تقوی اللہ، حقوق اللہ کی ادائیگی۔ اور اگر انسان ہونے کے ناطے حقوق اللہ کی ادائیگی میں کبھی کوتاہی ہو جائے، چوک ہو جائے، فرمایا اس کی تلافی کر لیا کرو۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، ندامت کے آنسو بہا کر، ندامت کے آنسو بہا کر اپنی اس کمی اور کوتاہی پر اللہ سے معافی مانگ لیا کرو، اور وہ کمی کوتاہی جو تمہارے نامہ عمل میں لکھی جا چکی ہے، جب تم معافی مانگ لو گے تو وہ وہاں سے مٹا دی جائے گی، فوراً کوئی نیک کام کر لو تاکہ وہ خالی جگہ پر کر دی جائے۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، معصیت و نافرمانی کی وجہ سے دل کے اندر جو ظلمت پیدا ہوئی تھی، جو اندھیرا چھا گیا تھا، فوراً کوئی خیر اور بھلائی کا کام کر لو تاکہ وہ ظلمت اور اندھیرا دور ہو جائے، وہاں نور آ جائے، روحانیت آ جائے۔ تو تقویٰ کی حقیقت کیا ہے؟ حسن المعاملۃ مع الخالق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ادا کرنا اور ادا کرنے کی کوشش کرتے رہنا، مرضیات پر چلتے رہنا، چلتے رہنا، چلتے رہنا اور چلتے رہنے کی کوشش کرتے رہنا، نامرضیات سے بچتے رہنا، بچتے رہنا، بچتے رہنا اور بچتے رہنے کی کوشش کرتے رہنا، اسی کوشش کے ساتھ اس کے پاس چلے جانا۔ یہ ہے کیا؟ تقویٰ۔ تقویٰ اسی صفت سے متصف کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک ماہ کا روزہ ہمارے اوپر فرض فرمایا۔ جب آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے یا احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آنے والی زندگی میں غیر متقی کے لیے اللہ کے خزانے میں کوئی خیر ہے ہی نہیں۔ آنے والی زندگی میں غیر متقی کے لیے اللہ کے خزانے میں کوئی خیر نہیں ہے۔ جو کچھ ہے کس کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو صفت تقویٰ سے متصف ہے۔ چنانچہ قرآن کریم اٹھا کے دیکھیں، ان للمتقین مفازا، ان المتقین فی ظلال وعیون، ان المتقین فی جنات ونعیم، ان المتقین فی مقام امین، ان المتقین فی جنات ونہر، یعنی سب کچھ ان لوگوں کے لیے ہے جو صفت تقویٰ سے متصف ہیں، اور جو صفت تقویٰ سے محروم ہیں آنے والی زندگی میں ان کے لیے کوئی خیر ہے ہی نہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ تقویٰ کتنی عظیم صفت ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کو سرفراز کرنا چاہتے ہیں، یعنی تقویٰ کی صفت سے متصف کر کے ان کے سروں پر اپنی ولایت و دوستی کا تاج سجا کر جنتی حوروں کا دولہا بنا کر جنت میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تقویٰ کا کورس کروایا ہے، یہ تقویٰ کا کورس کروایا۔ اور تقویٰ کے درجات ہوتے ہیں، تقویٰ کے درجات ہوتے ہیں جیسے ایمان کے درجات۔ ہمارا ایمان اور ابو بکر کے ایمان ایک برابر نہیں ہے۔ ابو بکر کے ایمان کا درجہ اور ہے، عمر کے ایمان کا درجہ اور ہے، عثمان کے ایمان کا درجہ اور ہے، علی کے ایمان کا درجہ اور ہے۔ یہ فرق مراتب ان چاروں بزرگوں میں ہے نا، وہ کیوں ہے فرق مراتب؟ اسی وجہ سے۔ اسی طریقے سے تقویٰ کے بھی مراتب ہیں۔ سب سے ادنا درجے کا تقویٰ کیا ہے؟ سب سے ادنا درجے کا تقویٰ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو شرک سے بچا لے، اپنے آپ کو کفر سے بچا لے، اپنے آپ کو نفاق سے بچا لے۔ یہ سب سے ادنا درجے کا تقویٰ ہے، یہ سب سے ادنا درجے کا تقویٰ۔ اور سب سے اعلیٰ درجے کا تقویٰ کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ درجے کا تقویٰ یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام و اوامر کو پورا کرنے کی کوشش کرے، چاہے وہ احکام و اوامر فرض کے درجے کے ہوں، چاہے واجب کے درجے کے ہوں، چاہے سنت کے درجے کے ہوں، چاہے مستحب کے درجے کے ہوں۔
جس درجے کے بھی ہیں، اگر اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ ہے تو آدمی ہمت کر کے اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنے کی کوشش کرے، یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے میرا یہی عمل میرے رب کی رضا کا ذریعہ بن جائے، میرا یہی عمل میرے رب کی خوشنودی کا ذریعہ بن جائے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ تہجد پڑھتے ہیں تو آپ کا یہی عمل اللہ کی رضا کا ذریعہ بن جائے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسا خیر اور بھلائی کا کام جس کو کرنے میں نہ کوئی مشقت ہوئی ہے، نہ پریشانی ہوئی ہے، اور جس کو آپ بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے، وہی آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے، وہی آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نواہی و زواجر ہیں، چاہے وہ حرام کے درجے کے ہوں، چاہے وہ مکروہ تحریمی کے درجے کے ہوں، چاہے وہ مکروہ تنزیہی کے درجے کے ہوں، چاہے وہ مشتبہات اور خلاف اولیٰ کے درجے کے ہوں، آدمی جان لڑا کر کے ان سے بچنے کی کوشش کرے اور یہ سوچ کر کے بچے بھلے یہ مکروہ ہے لیکن ہو سکتا ہے میرے رب کی ناراضگی کا یہی ذریعہ بن جائے، میرا بیڑا اسی وجہ سے غرق ہو جائے، یہ سوچ کر کے بچے، اس لیے کہ کیا انگارہ کیا چنگاری، کیا انگارہ کیا چنگاری۔ بڑے گناہ سے بھی انسان کی گرفت ہو سکتی ہے اور چھوٹے گناہ پر بھی انسان کی گرفت ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بہت ہی چہیتی پیاری محبوبہ بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نصیحت فرمائی، یا عائشہ ایاک ومحقرات الذنوب فإن لها من اللہ طالبا، عائشہ اپنے آپ کو ان گناہوں سے بھی بچاؤ جن کو عرف میں اور معاشرے میں بہت معمولی اور ہلکا سمجھا جاتا ہے، اپنے آپ کو اس سے بھی بچاؤ، کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی باز پرس کر سکتے ہیں۔ تو آدمی فرائض کو پورا کرنے کے ساتھ واجبات، سنن اور مستحبات کو پورا کرنے کا اہتمام کرے، اسی طریقے سے حرام سے، مکروہ تحریمی سے، تنزیہی سے، خلاف اولیٰ سے بھی بچنے کی فکر کرے، یہ تقویٰ کا اعلیٰ درجہ ہے، یہ تقویٰ کا اعلیٰ درجہ۔ تو پوچھا گیا تھا کہ جنت میں لے جانے والے جو امور ہیں جن کی وجہ سے لوگ کثرت سے جنت میں جائیں گے وہ کون ہے؟ فرمایا تقوی اللہ، یہی ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ دوسرا جز کیا بیان فرمایا؟ وحسن الخلق، حسن الخلق۔ ہم حسن الخلق بولتے تو ہیں لیکن عام طور پر سمجھتے نہیں کہ حسن الخلق کا مطلب کیا ہے۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حسن الخلق فرمایا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ تو فرمایا حسن المعاملۃ مع الخلق۔ تقویٰ کی کیا تعریف کی تھی؟ حسن المعاملۃ مع الخالق۔ اور حسن الخلق کی کیا تعریف کی؟ حسن المعاملۃ مع الخلق، جس کو دوسرے لفظوں میں کہے کہ خلق اللہ کے حقوق ادا کرے، حقوق العباد کا خیال رکھے، حقوق اللہ کو بھی ادا کرے اور حقوق العباد کا بھی خیال رکھے، حقوق العباد کا خیال رکھے۔ جیسے وہاں تقویٰ کے اندر درجات تھے، اعلیٰ درجہ اور ادنا درجہ، اسی طریقے سے حسن اخلاق کے اندر بھی درجات ہیں، حسن اخلاق کے بھی درجات ہیں۔ اور حسن خلق کا، حسن المعاملۃ مع الخلق کا سب سے ادنا درجہ کیا ہے؟ سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ بندہ دید و دانستہ اللہ کی کسی مخلوق کو ستائے، نہ دکھ نہ دے، نہ اپنی زبان سے، نہ اپنے اعضاء و جوارح سے، نہ اپنی کسی بھی طریقے سے خلق خدا کو، وہ خلق خدا چاہے ماں باپ ہوں، چاہے بیوی بچے ہوں، چاہے رشتہ دار ہوں، مسلمان ہوں، عام انسان ہوں، حیوان ہوں، کیڑے مکوڑے ہوں، یہ ہے تقویٰ کا سب سے ادنا درجہ، ادنا درجہ کہ اپنے شر سے خلق خدا کو محفوظ کر دے، کسی کو دکھ نہ دے، کسی کو ستائے نہ، کسی کو تکلیف نہ دے، یہ تقویٰ کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ ہر حسن خلق کا سب سے ادنا درجہ ہے۔ اور حسن خلق کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ حسن خلق کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ جو آپ کے ساتھ برائی کرے آپ اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آئیں، یہ ہے حسن خلق کا سب سے اعلیٰ درجہ۔ جبریل علیہ السلام آ گئے
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ دے گئے، کیا؟ خذ العفو وأمر بالمعروف وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ھذا یا جبریل، ما ھذا یا جبریل، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو جبریل کیا کہتے ہیں؟ لا ادری حتی اسأل ربی، مجھے خود پتہ نہیں کیا کہنا چاہتے ہیں، پوچھ کے بتاؤں گا، پوچھ کے بتاؤں گا۔ چلے گئے پوچھنے کے لیے، تو پوچھ کر کے آئے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں صل من قطعک، صل من قطعک، جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو، جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو، واعف عمن ظلمک، جو تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کرے تم اس سے اس کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرو، وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے، تمہارے حقوق کو ضائع کرے، تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اس کے حقوق ادا کرو۔ یہ مت کہو کہ وہ میرے حقوق نہیں ادا کر رہا ہے تو میں کیوں کروں، اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے تو میں کیوں باز رہوں، جیسے کو تیسا۔ اور اب تو یہ بات نہیں رہی، اب تو بات یہاں تک آ گئی ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے، گولی کا جواب بم سے۔ تو جنت میں لے جانے والے جو امور ہیں ان میں سے کیا ہے؟ حسن الخلق، اور حسن الخلق کا اعلیٰ معیار کے ادنا معیار کیا ہے؟ کہ آدمی اپنے شر سے خلق خدا کو محفوظ کرتے ہیں، یہ سب سے کم درجہ حسن خلق۔ اور اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ کہ ظلم و زیادتی کرنے والوں کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرے، بدسلوکی کرنے والوں اور حقوق کو ضائع کرنے والوں کے حقوق ادا کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، اور جو کٹے اس سے جڑو، جو کٹے اس سے جڑو، جو کٹے اس سے جڑو۔ یہ ہے حسن اخلاق کا اعلیٰ درجہ۔ ان الابرار لفی نعیم، ان الابرار لفی نعیم۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ابرار کی تعریف کی ہے کہ ابرار کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، ابرار لوگ نعمتوں میں ہوں گے۔ پوچھا گیا یہ ابرار کون ہے بھائی، ابرار کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا الذین لا يرضون الشر ولا يؤذون الذرہ، الذین لا يرضون الشر ولا يؤذون الذرہ۔ ابرار وہ لوگ ہیں جو نہ غلط اور برے کام کرتے ہیں اور نہ غلط اور برے کام کرتے ہوئے کسی کو دیکھ سکتے ہیں، نہ خود غلط اور برے کام کرتے ہیں، نہ کسی کو غلط اور برے کام کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ دل کڑ اٹھتا ہے، دل کڑ اٹھتا ہے، ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَلَا يُؤْذُونَ الذَّرَّةَ، اور چیونٹی تک کو بھی دکھ نہیں دیتے، تکلیف نہیں دیتے، چیونٹی تک کو بھی، چاہے جائے کہ ماں باپ کو، چاہے جائے کہ اعزاء و اقارب کو، چاہے جائے کہ پڑوسیوں کو، چاہے جائے کہ مسلمانوں کو، چاہے جائے کہ انسانوں کو، چیونٹیوں تک کو بھی وہ ستاتے نہیں، ان کو تکلیف نہیں دیتے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ابرار ہیں، اور یہ ہے حسن خلق کا سب سے کم درجہ، سب سے کم درجہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی رکھا ہوا وضو کرنے کے لیے، بلی آئی پینے لگی، ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ بتائیے کیا کرتے بھائی؟ ہم اور آپ ہوتے تو ڈنڈا لے کے اس کی خبر لیتے، ڈنڈا لے کے اس کی خبر لیتے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ نے برتن تھوڑا سا ٹیڑھا کر دیا، اس لیے کہ اس کا منہ پانی تک نہیں پہنچ رہا تھا، تو آپ نے برتن ٹیڑھا کر دیا اور اس کو پانی پلایا۔ یہ ہے حسن الخلق، حسن الخلق۔ فاحشہ عورت پیاسی تھی، کہیں کنویں کے پاس پہنچی اور پانی پی لیا، اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے
وہ ہانپ رہا ہے، کانپ رہا ہے، اور اس کی زبان باہر لٹک گئی ہے اور پیاسا لگ رہا ہے، تو اس نے سوچا کہ جیسے مجھے پیاس ستا رہی تھی اس کو بھی ستا رہی ہوگی، چنانچہ اس نے تدبیر کی، اس کو پانی پلا دیا، اس کو پانی پلا دیا۔ وقت کے نبی کے پاس پیغام آیا کہ اس کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ یہ کیا ہے؟ حسن الخلق۔ یہ حسن الخلق ہے۔ ایک خاتون ہے، صوم و صلات کی پابند ہے، ہر وقت ہاتھ میں تسبیح رہتی ہے، سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ بلی پال رکھا ہے، نہ اس کو وقت پر کھلاتی ہے پلاتی ہے، اور نہ اس کو آزاد کرتی ہے کہ وہ جا کر کے کھا پی لے۔ وقت کے نبی کے پاس پیغام آیا کہ اس کو جہنم کی خوشخبری سنا دو، اس کو جہنم کی خوشخبری سنا دو۔ یہ ہے بدخلقی۔ یہ کیا ہے؟ بدخلقی ہے، یہ بدخلقی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہیں، قضاء حاجت کے لیے چلے گئے، آیا دیکھا تو بہت ساری چیونٹیاں ہیں، ان کو کسی نے جلا رکھا ہے، جلا رکھا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ ان چیونٹیوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا ہے؟ جس نے کیا تھا اس نے کہا میں نے کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ڈانٹ پلائی اور فرمایا آگ کا عذاب دینا سوائے آگ کے خالق کے اور کسی کو حق نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ ایک پرندہ ہے اور وہ بے چین ہے، ادھر سے ادھر اڑ رہا ہے اور اپنے پروں کو بچھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے بچوں کو پکڑ کر کے اس کو دکھ کس لیے پہنچایا؟ حسن الخلق۔ یہ بہت وسیع مضمون ہے، بہت وسیع مضمون ہے۔ اور حسن الخلق کا معاملہ معنی کیا بتایا گیا تھا؟ حسن المعاملۃ مع الخلق۔ یہ ہے تقوی اللہ و حسن الخلق۔ اور یہ جو روزے آئے ہیں وہ اسی لیے مشروع ہوئے ہیں تاکہ ہم صفت تقوی سے بھی متصف ہو جائیں اور ہمارے اخلاق و عادات کی اصلاح بھی ہو جائے۔ اور یہ دونوں چیزیں صرف روزے سے مقصود نہیں ہیں، بلکہ جتنی عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشروع فرمائی ہیں وہ جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کا ذریعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب اور محبوب بننے کا ذریعہ ہے، وہیں تمام عبادات کے اندر عابد کو صفت تقوی کے ساتھ متصف کرنا اور اس کے اخلاق و عادات کی اصلاح بھی پیش نظر ہے۔ تقوی اور حسن الخلق یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ تقوی کے بغیر حسن الخلق نہیں پایا جائے گا اور حسن الخلق کے بغیر تقوی نہیں پایا جائے گا۔ متقی ہو اور بد اخلاق ہو کیسے ہوتا ہے؟ کیسا متقی ہے؟ اور خوش اخلاق ہے غیر متقی ہے، یہ کیسا خوش اخلاق ہے بھائی؟ یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ چنانچہ نماز کے اندر کیا کہا گیا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہی تو ہے نا، صفت تقوی سے متصف کرنا اور اصلاح اخلاق و عادات۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، مالداروں کے مال سے زکوٰۃ وصول کیجیے، وتطہرہم بہا، اور ان کو گناہوں سے اور اخلاق رذیلہ سے ان کو پاک کیجیے، وتزکیہم، اور ان کی نیکیوں میں ان کے اس عمل سے کیا ہوگی؟ برکت ہوگی، اضافہ ہوگا۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ جب احرام باندھ لو حج کا یا عمرے کا تو فحش گوئی مت کرو، لڑائی جھگڑا نہ کرو، اور غیر شرعی اور غیر معقول کام مت کرو۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ حج مبرور کیا ہے؟ کہا لین الکلام و اطعام الطعام۔ ایک آدمی داعی ہے، کھڑا ہوا، اللہ تعالیٰ کہتے رک، دعوت دینے جا رہا ہے نا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، جیسے تیسے کام نہیں کرنا، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اگر سامنے والا الجھنے پر آ جائے وجادلہم باللتی ہی احسن، اصلاح اخلاق۔ ہم اللہ کے اس گھر میں بیٹھ کر کے اپنا محاسبہ کریں کہ آج ہمارے کتنے روزے ہو گئے؟ 26 روزے ہو گئے۔
روزوں سے جو چیز مقصود تھی اس میں ہمیں کتنی کامیابی ملی، اس میں ہمیں کتنی کامیابی ملی۔ ایک آدمی بیمار ہے ڈاکٹر کے یہاں، کہ ڈاکٹر نے اس کو 10 دن کا کورس دے دیا، 5 دن کے بعد ڈاکٹر پوچھتا بھی فائدہ ہو رہا ہے کچھ، کہاں ہو رہا ہے، کتنا، 50% فائدہ ہو گیا، 80% فائدہ ہو رہا ہے۔ تو اندازہ لگا لیتے ہیں نا، اندازہ لگا لیتے ہیں نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال بھر جو تقوی ہمارے کام آئے، اس کے لیے 1 مہینے کا روزہ فرض فرمایا تھا، کہ 1 مہینے کے روزے سے ہم صفت تقوی سے اتنا متصف ہو جائیں اور ہمارے اخلاق اتنے اچھے اور بہتر ہو جائیں کہ آئندہ 11 مہینے تک ہمیں کوئی دوسرا کورس نہ کرنا پڑے۔ آج اگر پوچھا جائے جناب عالی، اس کورس کے 27 دن گزر چکے ہیں، حصول مقصد میں کتنی کامیابی ہوئی، حصول مقصد میں کتنی کامیابی ہوئی، تو ہم جواب دے سکتے ہیں؟ جواب دے سکتے ہیں؟ نہیں، سوچیں۔ رمضان کا مہینہ آیا، روزے رکھوائے گئے، تراویح پڑھوائی گئی، مقصد کیا تھا؟ حصول تقوی اور اصلاح اخلاق۔ 26 روزے گزر چکے ہیں، پوچھا جائے مقصد کے حصول میں کتنی کامیابی ملی، آپ صفت تقوی سے متصف ہوئے یا نہیں؟ اگر ہوئے تو کتنے %؟ آپ کے اخلاق کی اصلاح ہوئی یا نہیں؟ اگر ہوئی تو کتنے % بتائیے؟ 20%، 25%، 50%، 80%؟ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے اتنے مجاہدے کیے، اتنی قربانیاں دی، مقصد میں کتنی کامیابی ملی۔ اگر واقعتاً کامیابی ملی ہے، شعبان اور رمضان میں فرق محسوس ہو رہا ہے، رمضان سے پہلے کی زندگی ہماری اور تھی، رمضان کی زندگی ہماری اور ہے، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ جو تبدیلی ہمارے اندر آئی ہے، یہ تبدیلی صرف رمضان کے اخیر تک نہ رہے، بلکہ رمضان کے بعد آئندہ 11 مہینے تک بھی ہمارے اندر رہنی چاہیے۔ اگر کچھ کامیابی ملی ہے تو ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ اتنے روزے رکھنے کے بعد بھی جیسے تھے ویسے ہی رہے، تو ابھی وقت ہے۔ صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ رو دھو کر کے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ سے صاف کریں، کمیوں اور کوتاہیوں کی تلافی کرنے کی کوشش کریں، آئندہ جو چند دن باقی رہ گئے ہیں اس کی قدردانی کریں ہمت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.